بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر دعا گارنٹی سے قبول ہوگی، 100% قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کی گارنٹی دینے والا عمل حدیث نبوی کے مطابق ہر دعا آپ کی 100% قبول ہوگی۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اگر کوئی شخص دعا مانگنے سے پہلے یہ چند الفاظ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی دعا 100% قبول فرماتے ہیں، اس کی خواہش پوری فرماتے ہیں، اس کی حاجت، اس کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ تو آپ کو یہ عمل جو ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی آج میں جو ہے وہ سعادت آپ حاصل کروں گا۔ اس عمل کی بتانے کا مقصد، کیونکہ دیکھیے اب بات یہ ہے کہ آج یکم ربیع الاول ہے، جمعے کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو ربیع الاول کے مہینے میں ہم سب خوشیاں مناتے ہیں، آقا کی آمد کا جشن مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو بہت زیادہ عقیدت، احترام، محبت اور عشق کے درجے کی جو ہے وہ ان کے ساتھ ایفیلیشن رکھتے ہیں، تو پھر وہ درود پاک پڑھنے کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف کی کثرت کیا کرتے ہیں، خاص طور پہ ربیع الاول کے مہینے میں۔ اور اس کے بارے میں میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، یہ کیونکہ سالہ سال سے مختلف دوستوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر بھی کیا اور لوگوں کو بتایا بھی، گائیڈ بھی کیا، خود بھی عمل کیا، کہ میں خاص طور پہ شعبان المعظم میں اور یہ ربیع الاول کے مہینے میں درود پاک کی ہمیشہ کثرت کرتا بھی ہوں، اور کرنے کی تلقین بھی دوستوں کو کرتا ہوں کہ درود شریف ان دو مہینوں میں، شعبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، ٹھیک ہے، رجب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا مہینہ، اور رمضان امت کا مہینہ، لیکن خاص طور پہ جب 12 ربیع الاول ہوتا ہے تو ہم دوست کئی ایسے ہیں جو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں نیت کر لیں کہ میں نے 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ہے درود ابراہیمی بھی ہو سکتا ہے، سب سے افضل ہے جو آپ کی زبان پر بالکل رواں ہو، کیونکہ آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنا ہے، تو جو رک رک کے پڑھیں گے تو اس میں آپ کا ٹائم، تو آپ ایسا درود شریف کا انتخاب کریں جو یا تو آپ کے سلسلے کا ہو، آپ کے پیر و مرشد نے بتایا ہو، وہ بھی آسان ہو جاتا ہے پڑھنا کیونکہ اس کو پڑھنے کی عادت بنی ہوتی ہے، یا آپ کوئی بھی ایسا درود شریف کا صیغہ سلیکٹ کر لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، میں اس کو آسانی سے پرفارم کر سکتا ہوں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں میں نے 1.25 لاکھ جو ہے وہ درود شریف پورا کر دینا ہے۔ بھلے اس سے تھوڑا آگے بھی دن چلے جائیں، آپ نیت تو کریں کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ایک پریویلیج یہ بھی ہے، مطلب ایک یہ فضیلت بھی ہے میری امت کے لیے کہ یہ جب نیت کریں گے نا تو اللہ پاک ان کی نیت کا جو نیت، نیک عمل کی نیت کرتے ہی نا اللہ ان کا اس کو ثواب اس کا لکھ دیں گے اس کے کھاتے میں، اور جب تک گناہ پرفارم نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس کا جو گناہ جو ہے اس کی وہ سزا نہیں لکھی جائے گی، گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک پرفارم نہیں ہوگا، لیکن نیک کام کی نیت کرتے ہی اس کا ثواب لکھ دیا جاتا، تو نیت اچھی کریں۔ اچھا، اب دوسری بات، اس کا امپیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے جب ہم 1.25 لاکھ اوبیسلی ایک دم سے نہیں وہ پورا کیا جا سکتا، لیکن نیت کر کے پڑھ، اور کئی لوگوں نے اس کے آگے بھی کیا ہوا ہے، 1.25 کروڑ کی نیتیں کی ہوئی ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ کئی بہنوں سے ابھی اسی چینل کے دوران بھی ویڈیوز پر کمنٹ آئے، شیئر ہوئی، باتیں ہوئی، واٹس ایپ پہ بھی بات ہوتی ہے، تو وہ بتاتی ہیں کہ ہم نے صرف نیت کی اور ابھی چند ہزار پہ ہی پہنچے، 1.25 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے، ہم پہ رحمتوں کی بارشیں ہونا شروع ہو گئی، ہم پر نظر کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہونا شروع ہو گئی، اور ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ کیونکہ دیکھیے جب رحمت للعالمین پر آپ درود و سلام کے تحفے بھیجیں گے، جیسے آج جمعے کا دن ہے، تو مجھے بتائیے وہاں سے درود و سلام کے جب آپ تحفے بھیجیں گے رحمت للعالمین کو، تو جواب میں رحمت ہی آئیں گی نا آپ کے پاس، اور جمعے کے دن تو آپ کا درود پاک جو ہے وہ ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ قبولیت کی سند آقا خود عطا فرماتے جمعے کے دن۔ تو میں اس سمجھتا ہوں یا میری خواہش ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اگر اس عمل کو ہی آپ اگر رزق کی پریشانیوں سے، بندشوں سے، یا آپ کسی رشتوں کے مسائل میں یا کسی بھی قسم کی حاجت میں آپ الجھے ہوئے ہیں، بلے ذاتی گھر کا مسئلہ ہے،
تو آپ یہ ایک کام کریں، مطلب نیت کر لیں کہ میں نے 1.25 لاکھ آج یکم ہے، آج سے کر لیں، جس نے آج یہ ویڈیو دیکھنی ہے وہ آج سے کر لے، جو 1-2 دن بعد دیکھ رہا ہے وہ تب سے ہی، جب اس کو ربیع الاول میں یہ ویڈیو ملتی ہے اور وہ اس کا ارادہ بن جاتا ہے تو وہ نیت کر لے کہ میں نے ربیع الاول کے مہینے میں 1.25 لاکھ درود شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ یہ کریں گے تو آپ کے حالات جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ سلجھنا بھی شروع ہو جائیں گے، مسائل حل ہونا بھی شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ آبزرویشن آپ مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر آپ کے نیئر اباؤٹس میں کوئی دوست ہیں ایسے جو عبادت اور اس کے اندر انوالو ہیں، پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس کا ایکسپیرینس کسی کو ہے جو یہ بات میں کر رہا ہوں، تو وہ اگر وہ ویڈیو دیکھے تو کمنٹ میں اپنا ضرور مینشن کریں۔ مقصد عبادت کو ظاہر کرنا نہیں ہوتا، باتیں تو چھپا کے کی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ بتائیے گا تاکہ اندازہ ہو کہ دیکھیں لوگوں کو پتہ چلے کہ اس میں واقعی اس عمل میں جو ہے اس کے رزلٹ ملتے ہیں۔ تو ایک تو آپ یہ کر لیں۔ دوسرا، ہاں یہ بات میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہی عبادت والی بات ہو گئی کہ عبادت ہمیشہ چھپا کر کرنی چاہیے۔ اس کو جتنا آپ بغیر کسی کو مطلب اس کی تشہیر نہیں کرنی کہ آپ ایک ایک دوست کو پکڑ کے بتاتے پھریں کہ جناب میں تو جو ہے وہ 1.25 لاکھ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ نہیں دوست، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح لوگ اپنی عبادات چھپایا کرتے تھے۔ آج تو یہاں پر کوئی جمعہ بھی پڑھ کے آج 10 دوستوں کو بتاتے ہیں آج میں نے جمعہ پڑھا ہے۔ حالانکہ عبادت کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے پیر، بہت بڑی ہستی۔ تو ان کو ظاہر ہے اپنے مریدین کے بارے میں پیروں کو پتہ ہوتا ہے، پیر بھی بہت بڑی ہستی تھے وہ۔ تو جب ان کی وفات ہوئی نا تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی تہجد کی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہوئی ہو، جس نے ہر نماز جو ہے وہ زندگی کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی ہو، جس نے کبھی زندگی میں بد نظری نہ کی ہو، نظر کا وہ عادل ہو، ٹھیک ہے، برا نہ دیکھا ہو، نامحرم پر اس کی نظر نہ پڑتی ہو، اور چوتھی بات یہ کہ اس کی عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوٹی ہوں، ایسے بندہ جو ہے میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ تو مجمع میں جب یہ وصیت پڑھی گئی تو سب کے منہ لٹک گئے، کیونکہ اس قدر جو ٹف شرائط تھی اس کو پورا کرنا آج کے دور میں آپ بھی دیکھ لیں، ہم بھی دیکھ لیں اپنے اپنے گریبانوں، تو ظاہر اس دور کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ وہ نیکی کا اور ایمان والوں کا وقت تھا، لیکن مرشد کو پتا تھا کہ میرے مریدوں میں کوئی اور ایک ہے جو ایسا ہے۔ تو جب کافی دیر مجمع سے کوئی جواب نہ آیا نا تو پھر ایک شخص جو ہے وہ باہر کو آیا، اور سب لوگ دیکھ کر اس کو چونک گئے کہ جب اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور اس نے کہا کہ میں رب العالمین کو گواہ بنا کر یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے یہ چاروں جو باتیں وصیت میں کی گئی ہیں وہ میرے ساتھ ٹھیک ہیں، مطلب میں ان پہ پورا اترتا ہوں، اور میرا نام سلطان شمس الدین التتمش، وہ ہندوستان کا سلطان تھا اس وقت، اور سرکار سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ مریدین میں سے تھا اور ان کا معتقد تھا۔ تو حضرت صاحب کو پتا تھا، لیکن وہ چیز انہوں نے کیا بولا اس بادشاہ نے بات کرتے، اس نے کہا کہ اے اللہ کے ولی تو چلا گیا مگر جاتے جاتے میرا راز بھی آشکار کر گیا دنیا کے سامنے۔ مطلب یہ وہ راز تھا جو اس بادشاہ نے اپنے مرشد سے بھی شاید وہ ہڈن کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ جو خفیہ عبادات ہوتی ہیں وہ عبادت ہوتی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، اس کی قبولیت، اس کا اجر، اس کا صلہ، اصل عبادت کہتے ہی اس کو ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، نیت کریے گا درود شریف سوالات کرنے کی۔ اب میں آپ کو حدیث کے مطابق وہ الفاظ بتاتا ہوں۔ الفاظ ہیں اللہ حی الکریم، اللہ حی الکریم، اللہ حی الکریم۔ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں جب بھی آپ دن میں مطلب فجر، عصر، کسی بھی نماز کے بعد جب دعا مانگنے لگیں تو ان الفاظ کو 344 بار آپ پڑھ لیں۔ پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار پڑھ لیں، پھر 344 بار یہ الفاظ پڑھ لیں، اور پھر دعا کر کے پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ویسے یہ عمل روز کسی بھی ایک نماز کے بعد 11 دن تک کریں، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو ملیں گے پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ